ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں سورۃ فاتحہ کی چند آیات جو تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، یوم حساب یوم آخر کے دن کا مالک ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے، بیٹے دینے والا ہے، بیٹیاں دینے والا ہے، یا چاہے تو کسی کو نہ بھی دے یا کسی کو دونوں ہی دے دے۔ یہ مالک ملک ہے، کل شعین قدیر ہے، حی القیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس ذات کے لیے تمام تعریفات ہیں جو وہ پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ اس کی صفات ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ بات جو ہو رہی ہے، جو ہمارا موضوع ہے، اس کے دو ہدف ہیں۔ ایک تو زبان سے اقرار ہے اور دوسرا دل سے تصدیق ہے اس چیز کی۔ ہم مالک کو مالک کہتے تو ہیں، مانتے کیا ہیں؟ ہم اس کو خالق تو کہتے ہیں، کیا اس کو خالق مانتے ہیں؟ ہم رازق تو اس کو کہتے ہیں، کیا رازق اس کو مانتے تو ہیں؟ کیا مشکل کشا ہم اس کو کہتے ہیں، کیا مشکل کشا اس کو مانتے بھی ہیں؟ ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کہتے ہیں تو مانتے تو ہیں نہیں۔ یہی غلط فہمی ہے جو ہمارے ایمان کو کمزور بنا دیتی ہے۔ یہی غلط فہمیاں جو ہم کو دین سے دور رکھتی ہیں۔ یہی غلط فہمی ہے جو ایمان کی جو لذت ہے، حقیقت ہے، اس سے ہم کو محروم رکھتی ہے کہ کہنا اور ماننا ایک ہی بات ہے۔ نہیں، حقیقت میں ہم جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے باوجود ہم کبھی کسی سے ڈرتے ہیں، کبھی کسی سے ڈرتے ہیں۔ رشوت ہم کیوں دیتے ہیں؟ اسی لیے تو دیتے ہیں کہ اگر اس آدمی نے ہمارا کام نہ کیا تو کام نہیں ہوگا۔ رشوت لینے والا کیوں لیتا ہے کہ رشوت نہ لی تو روزمرہ زندگی کے معاملات کیسے چلیں گے؟ اس کو بھی اللہ پہ یقین نہ رہا، اس کو بھی اللہ پہ یقین نہ رہا، دونوں ہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دونوں ہی مسلمان کہلاتے ہیں، تو پھر اللہ پہ توکل کہاں گیا؟ اللہ نے تو کہا ہے رشوت لینا دینا حرام ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے میں رازق ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرا اور آپ کا رازق صرف نہیں ہے، اس مخلوقات میں جو بھی چرند پرند حیوانات نباتات جو بھی ہیں، اس کا تخلیق کرندہ میرا مالک وحدہ احدہ لا شریک ہے، وہ احد ہے۔ تو مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اپنے رزق کی تو فکر ہے۔ کیا میرا رازق اللہ ہے؟ میں کہتا ہوں وہ کل شعین قدیر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر میرا ایمان کہاں گیا؟ میں حلال پہ اتفادہ کرتا، میں حلال سے محنت کرتا، تو میرا رازق، میرا مالک یہ کل شعین قدیر ہے، وہ حی القیوم بھی ہے۔ اس کو نہ نیند آتی ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی میری حقیقت سے غافل نہیں ہے۔ میرے دل میں اٹھنے والے خیالات کو بھی میرا مالک جانتا ہے۔ کیا اس بات پہ میرا یقین ہے؟ دل میرا ٹھکا ہوا ہے تو پھر مجھے حرام کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟
وہ کر جائے گا، وہ کر جائے گا، اس نے ایسا کر دیا تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، اس نے وہ کر دیا تو میرا یہ فائدہ ہو جائے گا۔ بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہوگا میرے اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ کسی کے کرنے سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا، کسی کے دینے سے مجھے فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ کیا اس بات پہ یقین ہے تو ایمان ہے، اگر اس بات پہ یقین نہیں ہے تو محض وہ الفاظ ہیں جو آپ نے اور میں نے زبان سے ادا کر دیے ہیں۔ اگر میرا اور آپ کا اس بات پہ یقین ہوتا، پختہ عقیدہ ہوتا، تو پھر میں کیسے سوچ سکتا تھا اس نے کیا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ نہیں، کوئی چیز بھی مجھے ضرر نہیں پہنچا سکتی جبکہ میرا اللہ نہ چاہے۔ کیا اللہ آدمی کو اس سے سوالات تو بہت جنم لیتے ہیں، کیا آدمی کو اللہ نقصان پہنچاتا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہیں آگے سے سوال پہ سوال کیے جاتے ہیں، ان کے ذہن میں سوالات اٹھتے ان پہ ہی ہیں جن پہ اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے دل میں سوالات اٹھ رہے ہیں تو آپ کا اللہ پہ یقین نہیں ہے، نہیں، کچھ ذوف ایمان کی حالت میں انسان ہو جاتا ہے، ذوف ایمان کی حالت میں ہو جاتا ہے، ایمان کا وہ لیول اس وقت مقرر نہیں رہتا۔ بے شک دنیا جو ہے وہ مشقت کی جگہ ہے، وہ دور الامتحان ہے، اس امتحانات میں آدمی الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا ہر وقت ایمان کا ایک لیول مقرر نہیں رہتا، اس کے ایمان جو ہے وہ کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے، وہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے، اس کا لیول برقرار نہیں رہتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ صحابہ کرام مجلس سے اٹھے گھر میں جاتے ہیں تو صحابی ہیں حضرت حنظلہ، وہ گلی میں گزر رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور فرماتے جا رہے ہیں نافقہ تو حنظلہ، نافقہ تو حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے ابوبکر، اے میرے دوست، میں تو منافق ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ کیسے؟ کہا میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ہوتا ہوں تو ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، جب ہم اپنے اہل و عیال میں چلے جاتے ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتے ہیں، زندگی کے معمولات میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ایمان کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، ہم اس میں الجھ کر رہ جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں، تو ایمان کا لیول وہ نہیں رہا، تو یہ منافقت ہی تو ہے۔ تو کہا یہ تو میرے ساتھ بھی معاملہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق اکبر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، آپ سب اکٹھے ہوئے، سب نے کہا یہ تو ہمارے دل کی کیفیت بھی ہے، چلیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملات ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حل فرمائیں گے، اس کا فیصلہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے۔ چنانچہ چلتے چلتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ معاملات ہیں، دل کی کیفیت جو ہے وہ ایک جیسی نہیں رہتی، ایمان کا لیول جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے دوست، اے میرے صحابہ، اگر آپ کا ایمان کا لیول ایسا ہی ہو جیسا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتا ہے تو آپ کے بستروں میں فرشتے آپ کے ساتھ مصافحہ کریں۔ یہ ایمان جو ہے وہ گڑتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، یہ ایمان کا لیول کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، یہ ایک جگہ پہ برقرار نہیں رہتا۔ جب صحابہ کرام کی یہ کیفیت ہے تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں، ہم کس چیز پہ اتنا مان کر سکتے ہیں کہ ایمان کا لیول جو کم نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا۔ تو آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ جب میں نے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو حاجت روا مانا ہے، مشکل کشا مانا ہے، یا تو میں نہیں مانتا صرف کہتا ہوں، تو حقیقت یہی ہے میں کہتا ہوں مانتا نہیں ہوں۔ جب میں کہتا ہوں مانتا نہیں ہوں تو یہ ایسا نہیں ہے
یہ کفریہ انداز ہے، ضعف ایمان ہے، کیونکہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ ہم کوئی بھی کٹخن نہیں لگا سکتے۔ ضعف ایمان تو ہو سکتا ہے، اللہ کو جو کہتا ہے وہ میرا خالق ہے وہ مانتا بھی ہے، مگر نہ یقین نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ضعف ایمان ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ دار اسلام سے ہی خارج ہو گیا، اس پہ کوئی فتویٰ لگ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایمان کا لیول وہ برقرار نہیں رہتا۔ آپ روزمرہ کے معاملات کو دیکھیے، آپ کہیں کو بزنس کر رہے ہیں، کوئی کام کاج کر رہے ہیں تو لالچ انسان کے دل میں آ ہی جاتا ہے، شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈال ہی دیتا ہے کہ ادھر سے فائدہ ہو رہا ہے تو فائدہ کر لے، اس سے دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، پھر بھی انسان اپنے فائدے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت اللہ رب العالمین کے قادر ہونے پہ اتنا یقین نہیں رہتا۔ اللہ تو قادر ہے، اللہ تو حی القیوم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس پہ یقین نہیں رہتا۔ کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ بات کر رہے تھے کہ اللہ آدمی کو نقصان پہنچاتا ہے؟ نہیں، نقصان وہ ہماری نظر میں ہوتا ہے کہ اگر یہ جانور مر گیا، یہ ایسا نقصان ہو گیا، کسی بچے کی کوئی ہاتھ یا بازو یا فنگر کچھ چیز وہ ٹوٹ گئی، وہ نقصان ہو گیا، بخار ہو گیا وہ نقصان ہو گیا، کچھ بائک جاتے ہوئے گر گئی وہ نقصان ہو گیا، کوئی فریکچر ہو گیا وہ نقصان ہو گیا، یا روزمرہ کے معاملات بزنس میں نقصان ہو گیا وہ نقصان ہو گیا۔ حقیقت میں وہ نقصانات نہیں ہیں جو مجھے اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، حقیقت میں وہ نقصانات نہیں ہیں۔ میرا مالک، میرا خالق آپ اور میں نہیں جانتے۔ اس وقت اگر کوئی پھسلن تھی، گاڑی گر گئی تو آگے جا کر میرا کیا نقصان ہونا تھا، میرے مالک نے، میرے خالق نے، میرے رازق نے، میرے مشکل کشا نے آگے جو بڑی مشکل سی، اس مشکل سے مجھ کو بچانے کے لیے تھوڑی سی پھسلن سے مجھے پھسلا دیا۔ کوئی ایسا نقصان ہونے والا تھا کہ اگر میرے بچے کا کچھ فریکچر ہو گیا تو بھی وہ بستر پہ پڑ گیا کوئی 2-4-10 دن کے لیے، تو کوئی بڑی مشکل آنے والی تھی، اس پہ آگے چل جاتا تو بہت بڑا نقصان ہونے والا تھا، اس سے میرے مالک نے میرے بیٹے کو مجھے بچا لیا۔ تو نقصان کہاں ہوا؟ پھر نقصان کیسے ہو گیا؟ نقصان ہوتا نہیں ہے، نقصان ہماری سوچ میں نقص ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سوچتے ہیں یہ نقصان ہو گیا۔ نقصان نہیں ہوتا، اس میں ہمارا فائدہ ہی ہوتا ہے، مگر ہم نہیں جانتے، کیونکہ یہ راز میرا مالک ہی صرف جانتا ہے۔ یہ راز جو ہے زندگی کے راز جو ہے میرا مالک ہی جانتا ہے کہ آنے والا وقت یہی تو غیب ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا تھا اور کیا ہو گیا۔ اس دنیا میں فوراً کچھ نہیں ہو جاتا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں چل رہے تھے اچانک حادثہ ہو گیا، اچانک حادثہ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے لاجک ہوتی ہے۔ یہ اچانک حادثہ نہیں ہوتا، یہ میرے مالک کا اس میں مصلحت ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اور بہت بڑا ہونے والا تھا۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کو رازق دل کی گہرائیوں سے ماننا چاہیے، مشکل کشا دل کی گہرائیوں سے ماننا چاہیے، یقین والا ایمان پیدا کرنا چاہیے۔ یقین والا ایمان، بے شک وہ ایمان بھی میرا مالک ہی پیدا کر سکتا ہے، مگر ہم نے مالک سے مانگنا تو ہے نا، اور یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر چیز جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، ہر حال میں آدمی امتحان میں ہے۔ جو گھر میں ایک گھر کا فرد ہے جس کو کفالت کا ذمہ میرے مالک نے دیا ہوا ہے، وہ بھی امتحان میں ہے۔ جو اس کی رعایا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ بھی امتحان میں ہیں، وہ اس کی اتباع کے لیے امتحان میں ہے، وہ ان کے حقوق العباد پورے کرنے کے لیے جو ہے امتحان میں ہے۔ آپ باہر چلے جائیں، آپ دہاڑی دار ہیں، آپ بھی امتحان میں ہیں۔ رازق میرا اللہ ہے، ایسا نہ سوچئے کہ یہ میرا کام میرا رازق ہے، نہیں،
صرف آپ کا کوشش کرنا، آپ کا گھر سے نکلنا ہی آپ کا محض فرض ہے، پھر جا کے کام دینا میرے مالک کا کام ہے، اس پہ محنت سے دل لگا کے کام کرنا آپ کا کام ہے، آپ کے رزق میں برکت ڈالنا میرے اللہ کا کام ہے۔ آپ بھی امتحان میں ہیں، آپ کہیں چوکیدارہ کر رہے ہیں، آپ بھی امتحان میں ہیں، آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں، پرائیویٹ جاب ہے یا گورنمنٹ جاب ہے، آپ بھی امتحان میں ہیں۔ جو آپ کے آفس والا آدمی ہے وہ بھی امتحان میں ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، زندگی کو سمجھیے کہ ہم سب اس دنیا میں امتحان میں ہیں، تو کیوں نہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس زندگی کو بسر کریں، کیونکہ جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں ان کا کل کو ہم کو حساب دینا ہے، اس کا ہم کو حساب دینا ہے، کیونکہ میرا مالک اس دن اس زبان کو بند کر دے گا، عذاب بولیں گے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی فلاں آدمی کے ساتھ، مالک یہ میرے ساتھ چل کے گیا تھا غلط کرنے کے لیے، مالک یہ ہاتھ کہیں گے، مالک یہ ان سے میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا تھا، لوگوں سے رشوت لیتا تھا، کام اس کا تھا جو حقیقت میں اس کا کام تھا، جس کی یہ پے لیتا تھا، جس کا رزق کماتا تھا، جو تو نے اس کا سبب پیدا کیا ہوا تھا، یہ اس سے زیادہ پیسے لے کے کام کرتا تھا، اس کا فرض تھا، فرض کو چھوڑ کر اس سے ایکسٹرا جو منی لیتا تھا وہی تو رشوت تھی ہے۔ آج ہم اس کو حق سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ تو ہمارا حق ہے، ہم اللہ کو رازق نہیں مانتے، ہم سوچتے ہیں یہ زیادہ ایکسٹرا پیسے لیں گے تو ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارے بچے پڑھیں گے، ہمارے بیوی بچے اچھے کپڑے پہنیں گے، برانڈڈ چیزیں استعمال کریں گے، اگر یہ نہیں ہوگا تو سٹیٹس کیسے قائم ہوگا؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زندگی چند روزہ عارضی زندگی ہے، مر جانا ہے، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، نہ بیوی بچے کام آئے گی، نہ بچے کام آئیں گے، نہ یہ سٹیٹس کام آئے گا۔ آپ کتنوں کو دفناتے ہیں؟ کوئی سٹیٹس ساتھ لے کے جاتا ہے؟ یہ جو کفن پہ کوئی برانڈڈ لکھا ہوتا ہے یا بینک بیلنس ساتھ میں لے کے جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں جاتا، یہ ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ جو بھی ہم جمع کریں گے حرام کا وہ تو پھٹ جائے گا، وہ دوسرے کھا جائیں گے، حساب مجھے اور آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ کو رازق مانیے، اللہ کو مشکل کشا مانیے، ہر مشکل جو آئے گی وہ اللہ ہی کاٹنے والا ہے، مشکل کشا جو ہے وہ اللہ ہے، رازق میرا اللہ ہے۔ میں کسی کا حق نہ بھی کھاؤں گا تو میرے رزق میں برکت، وہ جو تھوڑا مجھے نظر آ رہا ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے تھوڑا ہے، اور جو مجھے زیادہ نظر آ رہا ہے جس کو میں حرام طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ زیادہ ہے۔ حقیقت میں جو تھوڑا نظر آتا ہے وہ زیادہ ہے، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ حلال ہونا چاہیے، جو زیادہ نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہی تو کم ہے، اسی لیے تو ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ حرام ہے اس لیے پوری نہیں ہو رہی۔ حرام صرف سور کا گوشت ہی نہیں ہے، حرام وہی نہیں ہے کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، حرام وہی نہیں ہے جو مردار ہے، نہیں، جو حلال بکری کا گوشت ہم خرید رہے ہیں اگر پیسے حرام کے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، فروٹس ہم لے رہے ہیں اگر پیسے حرام کے ہیں تو وہ بھی حرام ہے، اور اس میں جو بلڈ سرکولیشن، جو بلڈ پیدا ہو رہا ہے جب وہی حرام کا ہے تو پھر اولاد حلال کی کیسے ہو سکتی ہے؟ بے شک بیگم سے آپ نے نکاح ہی کیا ہوا ہے مگر ٹوٹل آمدنی ہی حرام کی ہے تو کیسے حلال کی طرف جا سکتے ہیں؟ اور حرام کا ایک لقمہ جانے سے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو میں اور آپ ذرا غور کیجئے، یہ زندگی کے معاملات ہیں، ایک طرف تو میں مال بٹور رہا ہوں جو حرام ہے، دوسری طرف میں عمرہ اور حج بھی کر رہا ہوں، آج کل تو وہ بھی پیکج حرام کے طریقے سے ہی چل رہے ہیں کہ ہم کو بھائی رشوت نہیں چاہیے، ہم رشوت نہیں لیتے، بس ہماری فیملی کا ایک عمرے کا پیکج بنا دیجئے، پیکج دے دیجئے۔ بھائی کیسا عمرہ؟ کس چیز سے عمرہ؟ اس پہ غور و فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، اس پہ یقین رکھیں۔ جو آپ کی پے ہے، جو آپ کی دہاڑی ہے، اس سے بھی میرا مالک آپ کا نظام چلا دے گا، کیونکہ نظام چلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے،
وہ پیسوں کے ساتھ نہیں چلتا، وہ تو ایسی دلدل میں آپ پھنستے چلے جائیں گے، آپ کماتے چلے جائیں گے، کام بڑھتے چلے جائیں گے، آپ کماتے چلے جائیں گے، کام بڑھتے چلے جائیں گے، یہ سلسلہ موت تک جاری رہے گا۔ پھر آخر سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے اور حساب دینا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کا مقصد ہی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی دی ہی اس لیے گئی ہے، یہاں بینک بیلنس بنانے کے لیے زندگی نہیں دی گئی۔ ہاں بینک بیلنس بنانا ہے مگر آخرت کے لیے، آخرت کے لیے۔ جو بینک بیلنس ہم سمجھ رہے ہیں اس کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کا بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں دی گئی، نہیں۔ ہاں کوشش آپ کریں، رزق حلال کمائیں، آپ ہر سال حج کریں، آپ سال میں 12 بار عمرہ کریں، کوئی نہیں روکتا۔ آپ برانڈڈ کپڑے پہنیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ برانڈڈ گاڑیاں لیں، کوٹھیاں بنگلے بنائیں، جائیداد بنائیں، کرنا کیا ہے؟ دین اس سے منع نہیں کرتا، میرا مالک اس سے منع نہیں کرتا۔ یہ میرا مالک کہتا ہے دنیا تو بنائی ہی تیرے لیے گئی تھی، تیری ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ حلال پہ استفادہ کر، حلال طریقے سے انکم اپنی بنا، تو جو چاہے تو کر۔ تیرا حلال کما کر حلال سے محنت کرنا بھی عبادت ہے، ایسا نہیں ہے صرف نماز روزہ ہی عبادت ہے۔ تیرا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا بزنس کرنا جانا آنا ہر چیز تیری عبادت ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جس کے لیے عبادت کے لیے ایک مخصوص وقت اور دنیا سے بیزاری ہو کر عبادت کی جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے مال بڑھ گیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تیرے ذمہ لگا دی گئی ہے۔ ایک 5 وقت اپنے ٹائم میں سے 5 وقت اللہ کے لیے ٹائم مخصص کرنا ہے، تو نے باقی تو سب کچھ تیرا ہے۔ تو سوئے، تو کھائے، تو پیے، کوئی منع نہیں کرتا۔ شرط کیا ہے؟ شرط صرف حلال کی ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی کا معاملہ ہے۔ کچھ لمحات کے لیے تو نے دنیا سے کٹ آف ہو کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لبیک کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مولا ہر چیز سے تیری ذات بالا تر ہے، مجھے کام سے محبت تھی میں نے چھوڑ دیا، مجھے انکم آ رہی تھی میں نے چھوڑ دی، میں دوستوں میں بیٹھا رہا گپ شپ لگا رہا تھا میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ تیرا بلاوا آ گیا میرے مالک، میں لبیک کہتا ہوا مسجد میں حاضر ہو گیا۔ رزق کمانے سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ ترغیب دی جاتی ہے، اچھا کماؤ، اچھا پہنو، اچھا اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب جو آپ کی رعایا ہے اس کو اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھی گاڑی لو، مگر حرام کسے نہیں، حلال پہ، حلال پہ۔ اچھا گھر بناؤ، اچھا لباس پہنو، آپ کا اللہ نے رزق جو دیا ہے نظر بھی آنا چاہیے، نہ تو ریاکاری کرنی ہے نہ کنجوسی کرنی ہے، محنت روی سے چلنا ہے، بس چند ہی تو شرائط ہیں، باقی جو چاہے کرو۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس باتوں کو گہرائی کے ساتھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العالمین پہ حقیقی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو غلطی کوتاہی ہو چکی ہے اللہ رب العالمین معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔